खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में आप सब की सलामती हो। हम खुदावंद के तहे दिल से मशकूर हैं जो अपने बच्चों को बरकत बख्शते हैं। और आज जिस मजमून पर हम गौर करना चाहते हैं वो है खुदावंद के दिल के मुताबिक शख्स, मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। इससे पहले कि खुदा का पाक कलाम खोलें, आइए हम दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमें ज़िंदगी देने वाले और ज़िंदगी के पूरे राज़ों और उसके भेदों को समझने वाले सच्चे और ज़िंदे खुदावंद खुदा, तेरा मसा मांग लेते हैं, तेरे ही पाक और मुक़द्दस नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में जब हम पहला शामिल उसका 13 बाब देखते हैं तो खुदावंद के कलाम में मरकूम है कि खुदा ने शाऊल से कहा कि तू फिलिस्ती कौम से जंग के लिए तैयार हो जा। जब शाऊल और अपना बेटा उसका जो अपने बेटे के साथ वो जंग के लिए निकला तो बनी इस्राएल में से 3000 लोग उस जंग के लिए बुलाए गए। लेकिन जब दुश्मन उनके मुकाबले में निकला तो दुश्मन की फौज 30,000 रथ और 6,000 फौजी सवार थे। जब शाऊल ने और उस कौम ने, बनी इस्राएल कौम ने दुश्मन को देखा तो वो परेशान हो गए। लेकिन दूसरी तरफ सामुएल ने शाऊल को ये पैगाम भेजा था कि वो उसका इंतज़ार करे जब तक वो आकर उनके दरमियान कुर्बानी ना करे। और इसी तरह 7 दिन गुजर गए और ये फौजें आमने सामने थी। बल्कि ये हुआ कि बनी इस्राएल कौम के बहुत सारे लोग इस जंग की वजह से घबरा गए, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि दुश्मन की फौज, उन्होंने कहा कि समुंदर के रेत की बराबर है, लेकिन उनकी तादाद, बनी इस्राएल की तादाद बहुत कम थी। क्योंकि दुश्मन 6,000 उनके सवार थे, 30,000 दुश्मन के रथ थे, लेकिन बनी इस्राएल सिर्फ 3,000 लोग थे। तो इसी दौरान बहुत सारे लोग जो शाऊल के साथ जंग के लिए आए थे वो डर के वहाँ से चले जाने लगे। बल्कि बहुत से लोग गारों में, झाड़ियों में, चट्टानों में, गढ़ों में छुप गए। और 7 दिन गुजर गए। जब 7 दिन गुजर गए और शाऊल ने ये महसूस किया कि शायद सामुएल ना आए, तो उसने क्या किया कि उसने वो कुर्बानी जो थी उसका हुक्म दिया और शाऊल ने खुद उस कुर्बानी को पूरा करने के लिए अपने आप को पेश किया। लेकिन जब उसने कुर्बानी कर ली तो वहाँ पर सामुएल आ गया जो खुदा का नबी था, और उसने शाऊल से कहा कि ये तूने बहुत बड़ी गलती की और बेवकूफ़ी की है, क्योंकि खुदा ने तुझे बादशाह मुकर्रर किया है कहन के तौर पर नहीं। और इसीलिए खुदा ने कहा कि अब तेरी हुकूमत तुझसे जाती रहेगी। और खुदा ने कहा कि मैंने एक ऐसा शख्स चुन लिया है जो मेरे दिल के मुताबिक है। अरे तो यहाँ पर शाऊल बेशक बादशाह था, लेकिन उसके पास इख्तियार था। उसने इस बात का लिहाज नहीं किया कि मैं हालात को अपने हाथ में ले रहा हूँ, क्योंकि सामुएल ने उसको बताया था कि वहाँ वो आएगा, लेकिन उसने इस बात का भरोसा ना किया। और एक बात और कि उसने खुदा का भरोसा ना किया, क्योंकि बेशक उनकी तादाद, बनी इस्राएल के फ़ौज की तादाद थोड़ी थी, लेकिन खुदा का हाथ वहाँ पर मौजूद था। इन बहुत सारे बातों में जब हम मुश्किलात में घिर जाते हैं या परेशानी में पड़ जाते हैं तो कई दफ़ा हम इस बात को भूल जाते हैं कि किस तरह खुदा जो है
وہ اپنی قدرت کے وسیلہ سے کام کرتا ہے، اور ہم کئی دفعہ اپنے نمبروں پر اور لوگوں پر اور چیزوں پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں، لیکن خدا کی قوت ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ اسی طرح خدا کے کلام میں لکھا ہے، پہلا شامل اس کا 15 باب، کہ سول جو تھا اس کو بنی اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑنی تھی، اور جب بنی اسرائیل کے ساتھ مل کر اس نے فلسطینیوں عمالیکیوں کا مقابلہ کرنا تھا، اور جب اس نے عمالیکیوں کا مقابلہ کرنا تھا تو وہاں پر خدا نے حکم دیا تھا کہ جو چیزیں بھی تجھے اس ملک میں تجھے ملیں، جو لوگ ملیں، ہر چیز کو تو نے ختم کر دینا۔ لیکن سول نے شاید لوگوں کے ساتھ مل کے بہت سارے اچھے اچھے جانور جو تھے ان کو بچا لیا۔ جب ساموئیل وہاں پر آیا اور ساموئیل نے اس سے پوچھا کہ تو نے یہ جنگ کیسے لڑی ہے، تو اس نے کہا میں نے ویسے ہی کیا جیسے خدا کا حکم تھا۔ لیکن ساموئیل نے کہا نہیں، میں ان جانوروں کی آوازیں سن سکتا ہوں جو تو نے بچا رکھے ہیں۔ اور پھر سول نے بتایا کہ ہم نے وہ موٹے موٹے جانور اور اچھے اچھے جانور اس لیے رکھے کہ ہم اس کی قربانی کریں گے، لیکن خدا کا حکم یہ تھا، ساموئیل نے اس کو بتایا کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ جب ہم خدا کے حکم کو بجا لاتے ہیں تو وہ سب سے بالا گنا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بات تھی، خدا نے کہا چونکہ تو نے میری بات کو رد کیا ہے، تو نے میرے حکم کو رد کیا ہے، تو خدا نے کہا کہ میں نے تجھے ایک طرف کر دیا ہے، برطرف کر دیا ہے اس حکومت سے۔ اور خدا نے کہا کہ میں نے اپنے دل کا آدمی چن لیا ہے۔ جس کو خدا نے اپنے دل کا شخص کہا وہ داؤد نبی تھا۔ اور خدا داؤد کی زندگی میں معجزانہ طریقے سے کام کرتے رہے، کیونکہ داؤد ایک ایسا شخص تھا جو خدا کے کلام کا متلاشی رہتا تھا۔ وہ بڑا خدا کا چنا ہوا اور جفا کش اور عقل مند اور دنائی سے معمور، خدا پر بھروسہ اور یقین کرنے والا خدا کا سپاہی تھا۔ اور اسی لیے چونکہ اس نے خدا پر بھروسہ کیا، خداوند کے ساتھ چلنا چاہا اور خدا کی مرضی کو بجا لانے والا تھا، اس لیے خدا نے داؤد سے کہا کہ داؤد میرے دل کا آدمی ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کیا خوبیاں تھی داؤد کی زندگی میں، خاص طور پر جس وجہ سے خدا نے داؤد کو اپنے دل کا شخص کہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد ایماندار شخص تھا۔ جب بنی اسرائیل قوم جنگ کے لیے نکلے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنا تھا، تو 40 دن اور 40 رات یہ لوگ دشمن کے آمنے سامنے کھڑے رہے۔ سول بادشاہ تھا ان کے ساتھ، اور لکھا ہے کہ جب وہاں پر داؤد آیا اور اس نے اس بات کو دیکھا تو پریشان ہو گیا، لیکن آخر کار داؤد کو پتہ چلا کہ ان کے درمیان ایک ایسا شخص ہے جو بنی اسرائیل قوم پر اور بنی اسرائیل کے خدا پر لعنت ملامت کرتا ہے۔ جب وہ شخص جس کا نام جاتی جولیت بتایا جاتا ہے وہ سامنے آیا، تو داؤد نے اپنے ہاتھ میں اپنی وہ فلاخن لے کر جس سے وہ اپنے جانوروں کی حفاظت کرتا تھا وہ لے کر اور چند پتھر لے کر سامنے آیا۔ لیکن یہ جو جاتی جولیت سپاہی تھا اس کے پاس پورا فوجی لباس تھا، اور اس جاتی جولیت نے کہا کہ میں اپنے دیوتاؤں کا نام لے کر تجھ پر لعنت کرتا ہوں۔ لیکن داؤد نے اس فلسطینی سے کہا تو بھالا اور تلوار لے کر آتا ہے، لیکن میں اپنے رب الفاظ کا نام لے کر
تجھ پر فتح پاؤں گا۔ اور اس نے بتایا کہ دنیا جان جائے گی کہ بنی اسرائیل میں ایک ہی خدا ہے، اور یہ جنگ اس خدا کی ہے، اور وہ خدا مجھے فتح بخشے گا۔ اور لکھا ہے بے شک وہ سپاہی جاتی جولیت اس کے پاس سب ہتھیار تھے، سب کچھ تھا، لیکن داؤد ایک پتھر کے ساتھ آگے بڑھا اور اس نے اپنی فلاخر میں اس کو ڈالا اور اس دیو قد شخص کو ایک پتھر کے ساتھ گرا دیا، اور بنی اسرائیل قوم جوش کے ساتھ، فوج جوش کے ساتھ بھر گئی کہ خدا نے انہیں فتح بخشی۔ عزیزو، داؤد اس طرح کا شخص تھا، وہ خدا پر ایمان رکھنے والا سچا اور زندہ خدا اس کے ساتھ تھا، اور اس لیے داؤد خدا پر بھروسہ کرنے والا شخص تھا۔ داؤد نے خدا کو اپنا جانشین سمجھا، اور ہر موقع پر اس نے خداوند پر اعتماد اور اس کا بھروسہ کیا۔ پھر داؤد کے اندر خدا کی سچی محبت تھی۔ اس کی محبت ہم دیکھتے ہیں کہ جب ساؤل بادشاہ نے اس کو اپنے محل میں بلایا تو وہ بڑی محبت کے ساتھ، بڑی جفا کشی اور دل کے ساتھ وہ بربت بجاتا تھا، اور ساؤل بادشاہ جو تھا اس کے اوپر سے بدرو اتر جاتے تھے۔ اور پھر ساؤل جو تھا اس کی محبت اس کے بیٹے یوناتن کے ساتھ اور اس کے خاندان کے ساتھ اتنی عظیم محبت اس نے ظاہر کی کہ خدا نے دیکھا کہ ایسا شخص شاید دنیا میں کم ہو۔ ایک اور بات جو ساؤل کی زندگی میں داؤد کی زندگی میں پائی گئی وہ یہ تھی کہ جب ساؤل بادشاہ غصے اس کے ساتھ تھا اور اس کو ختم کرنا چاہتا تھا اور اپنی فوج کے ساتھ اس کا پیچھا کر رہا تھا، تو اس وقت بھی داؤد جو ہے وہ خدا پر بھروسہ کرتا ہے، اور بے شک اس کو موقع ملا کہ ساؤل کو حملہ کر کے ختم کر دے، لیکن اس نے ساؤل پر حملہ نہیں کیا۔ اس نے اس بات کا خوف جو ہے دل میں رکھا کہ یہ خدا کا مخصوص کیا ہوا اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ یہ تو ایسے شخص جس کے دل میں خدا نے سچی محبت اور حقیقی لگن اور خدا کے کلام کی روح اس میں رکھی تھی، ایسے شخص خدا نے کہا کہ یہ میرے دل کا شخص ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد جو تھا وہ حلیم شخص تھا۔ اس نے اپنے اوپر فخر نہیں کیا جب اس نے جاتی جولیت کو ختم کیا، اس نے خدا پر فخر کیا، اور اس نے جب گناہ بھی کیا، جب داؤد سے گناہ سرزد ہو گیا تو اس نے جب نیتن نبی اس کے پاس آیا اور اس نے اس کو آ کر بتایا کہ تو نے خدا کے خلاف یہ گناہ کیا ہے، تو داؤد نے کوئی بہانہ تلاش نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے گناہ کو خدا کے سامنے رکھا اور اپنے گناہ کا خدا کے سامنے اقرار کیا اور کہا کہ خدا تو سچا اور زندہ خدا ہے، تو دل کی باتوں کو جاننے والا، تو ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا خدا ہے۔ زبور 32 میں داؤد کہتا ہے، اے خدا تو میرا خدا ہے، تو دل سے میں تیرا طالب رہوں گا۔ خشک اور پیاسی زمین جیسی ترستی ہے، اس نے کہا خدا میرا روح تیرے لیے ترستا ہے اور تیرا مشتاق ہے۔ جس طرح میں نے مقدس میں تجھ پر نگاہ کی اور تیری قدرت کو دیکھا، کیونکہ خدا تو ہی شفقت اور زندگی کا بہتر جاننے والا اور پہچاننے والا سچا اور زندہ خدا ہے، اور خدا میں تیری تعریف کروں گا۔ یہ تو یہاں پر داؤد جو ہے وہ خدا پر فخر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جس کے گناہ کو
खुदावंद खुदा ने ढांप लिया है और जिसके गुनाह को खुदावंद खुदा ने छुपा लिया है। और वो कहता है कि खुदावंद खुदा तेरी तरह और कोई नहीं है। जहाँ पर वो खुदा का जिक्र करते हुए कहता है, खुदावंद अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर रहम कर, क्योंकि दाऊद ने गुनाह किया और 7 रोज़ ज़मीन पर लेटा रहा और खुदावंद से मिन्नत और समाजत अपने गुनाह के लिए करता रहा। और खुदावंद खुदा ने जब उसने सच्चे दिल से खुदा से माफ़ी मांगी तो खुदा ने उसका गुनाह उसको बख्श दिया। और वो कहता है, मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदी को खुदा हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं। जब मैं खामोश रहा और दिल मन के कराने से तो मेरी हड्डियां गल गईं, क्योंकि तेरा हाथ मुझ पर भारी था। और वो कहता है, खुदावंद मैंने तेरे हजूर अपने गुनाह को मान लिया है, मैं उसका इकरार करता हूँ और खुदावंद मैं जानता हूँ कि तू ही मेरा गुनाह माफ़ करने वाला सच्चा और ज़िंदा खुदा है। यहाँ पर वो ज़बूर 51 में फरमाता है, दाऊद नबी कहता है, खुदावंद खुदा अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर रहम कर। वो अपने गुनाहों को मानता है, वो समझता है कि मैं खुदा के हजूर इतना गुनहगार हूँ कि मैं उसका हिसाब नहीं दे सकता। और वो कहता है, खुदावंद मुझे तेरी रहमत के मुताबिक तेरी शफकत की ज़रूरत है। तू मेरी ख़ताओं को खुदावंद धो डाल, उनको मिटा डाल। मैं तो बदी से अपनी माँ के पेट में पड़ा और मैंने बदी में सूरत पकड़ी, लेकिन खुदा तू मेरे गुनाहों को दूर करने वाला सच्चा और मेरा ज़िंदा खुदा है। और इसीलिए वो कहता है, खुदावंद खुदा तेरी नज़र में मैंने बुरा किया है, मुझ पर अपनी रास्ती अपनी अदालत को कायम कर और वो मेरे गुनाह के मुताबिक मुझे बदला ना दे, बल्कि खुदावंद खुदा तू मुझ पर रहम कर। देख तू बातन की सच्चाई को पसंद करता है और खुदावंद खुदा ज़ूफ़े से मुझे धो और मुझे पाक और साफ़ कर। इसीलिए खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में खुदावंद खुदा ने दाऊद को अपने दिल का शख्स कहा है, क्योंकि दाऊद खुदा का मतलाशी था। दाऊद खुदावंद की कुदरत को देखना चाहता था और दाऊद ने खुदा पर ईमान और उस पर भरोसा किया था। और इसीलिए खुदा ने दाऊद की ज़िंदगी में अपने रूह के वसीला से काम किया। अदीज़ों, आज जबकि दुनिया में हालात हर तरह के गुज़र रहे हैं और बुरा वक्त भी दुनिया में बहुत ज़्यादा है, तो आया इस वक्त हम खुदा को किस तरह पा सकते हैं, हम खुदा के साथ कैसे चल सकते हैं और उसका रूह किस तरह हमारी ज़िंदगी में काम कर सकता है। जब हम खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में देखना चाहते हैं, यशवा 1 बाब और उसकी 8 आयत में मरकूम है, खुदावंद फरमाते हैं कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में खुदावंद की बरकत चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे अंदर दाऊद जैसा खुदा दिल पैदा करे, तो यहाँ पर खुदा का बंदा कहता है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। यानी सबसे पहली बात जो इंसान को करने की ज़रूरत है वो ये है कि अगर आप दाऊद जैसे शख्स खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक बनना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के कलाम का मुतालिया करना सीखें। लिखा दिन रात तुझे उसी का ध्यान रहे और जो कुछ उसमें लिखा है अतियात पर उस अमल कर सके, तब ही तुझे इकमाल मंदी की राह नसीब होगी और तो खूब कामयाब होगा। इधर खुदावंद खुदा ने अपने ज़िंदगी बख्श कलाम में ये फरमाया है कि अगर हम ये चाहते हैं कि खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और उसकी बरक़ात को हासिल करें और दाऊद जैसी रूह हमें पाई जाए, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि हमें खुदा के कलाम का मुतालिया करने की ज़रूरत है, हमें दुआ में वक्त सर्फ करने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा का कलाम सच्चा और बरहक है। सबसे कीमती चीज़ खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम है।
یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس کی باتیں برحق اور سچ ہیں۔ اور اسی طرح خدا ہماری زندگی میں اپنے روح کے وسیلہ سے کام کریں گے جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا سیکھیں گے اور اپنی زندگی کا مقصد خدا کی مرضی کے مطابق رکھیں گے۔ اسی لیے خدا کا بندہ داؤد جو ہے وہ خدا کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے زبور 19 میں، وہ کہتا ہے خداوند خدا آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے۔ دیکھو کس طرح داؤد جو ہے وہ ہر بات میں خدا کی تعریف کرتا ہے، کہتا ہے خداوند خدا آسمان تیرا جلال ظاہر کرتا ہے، زمین اس کی دستکاری دکھاتی ہے، دن سے دن بات کرتا ہے، رات کو رات حکمت سکھاتی ہے، نہ بولنا اور نہ کسی بات کی آواز کا سنائی دینا۔ کہتا ہے خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے، اس کی شہادت برحق ہے، وہ ندان کو دانش بخشتی ہے، اور اس کے قوانین راست اور دل کو فرحت پہنچاتے ہیں، اور وہ آنکھوں کو روشن کرتے ہیں۔ اس کا خوف پاک ہے، اب تک قائم ہے، اس کے کام برحق اور بالکل راست ہیں، اور وہ کہتا ہے سونا اور کندن سے بھی زیادہ قیمتی خداوند کا زندگی بخش کلام ہے۔ تو اگر ہم داؤد جیسا روح اپنے اندر رکھنا چاہتے ہیں تو خدا یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا آپ خدا کو دینا سیکھیں۔ جو بھی ہماری زندگی میں واقعات ہوتے ہیں، جو حالات پیدا ہوتے ہیں، جو موقع جات آتے ہیں، جو ہم فیصلے کرتے ہیں، جو ہم حالات میں سے گزرتے ہیں، جس طرح کی بھی ہماری زندگی ہے، مالی طور پر ہو، خاندانی طور پر ہو، روحانی طور پر ہو، جسمانی طور پر ہو، خداوند خدا کو اپنی زندگی دینا سیکھیں، اپنے فیصلے خدا کی مرضی کے مطابق ڈھالنا سیکھیں اور اپنی زندگی کو تبدیل کرنا سیکھیں۔ عزیزو، یہ تبدیلی خداوند کے زندگی بخش کلام میں ہے۔ خدا کا زندگی بخش کلام ایک شیشے کی مانند ہے۔ جب ہم اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے اور اس کو اپنائیں گے تو ہمارے اندر خدا کا روح کام کرے گا اور ہم اندر سے تبدیل ہوتے جائیں گے، کیونکہ انسان جو ہے وہ باہری چیزوں پر، ظاہری چیزوں پر نظر کرتا ہے، لیکن خدا جو ہے وہ انسان کے دل پر نظر کرتے ہیں۔ اسی لیے جو ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت دعا میں گزارنا ہے، اپنی زندگی خدا کی مرضی کے مطابق ڈھالنی ہے اور اس کو اپنا خداوند اور اپنا منجی ماننا ہے۔ اور جب جس طرح داؤد جو تھا خداوند کے ساتھ وفاداری میں چلتا تھا، پاکیزگی کی زندگی بسر کرتا تھا، اور بے شک اس نے گناہ کیا، اپنے گناہ کا اقرار کیا، خدا سے معافی مانگی، اور خدا نے اپنے روح سے اس کی زندگی میں کام کیا۔ اگر خدا کسی بات کے لیے ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی مرضی کو، جب ہم کلام مقدس پڑھیں گے اور خدا کی مرضی کو جانیں گے، تو اگر خدا ہمارے مرضی کے مطابق ہمیں ڈھالنا چاہتے ہیں تو ہم خدا کی آواز کو سنیں، جس سمت خدا چاہتا ہے اس سمت چلیں، جہاں خدا کہتا ہے رک جائے وہاں رک جائیں، اور جس چیز کو خدا کہتا ہے آپ کی اور میری زندگی کے لیے غلط ہے اس کو غلط تصور کریں اور اس سے دور رہیں، اور اس لیے ہم وہ کام کریں جو خدا کی مرضی کے مطابق ہے۔ اور جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو خدا ہماری زندگی کو بدل دیں گے اور ہم داؤد کی طرح خدا کی مرضی کے مطابق چلنے والے شخص پائے جائیں گے۔ بے شک انسان کامل نہیں ہے، لیکن جب ہم روحانی زندگی بسر کرتے ہیں، خدا کے حکموں کو مانتے ہیں اور حلیمی کی زندگی بسر کرتے ہیں، ایمانداری کی زندگی بسر کرتے ہیں اور حقیقی زندگی بسر کرتے ہیں جیسے خدا چاہتا ہے، تو خدا آپ کو اور مجھے وہ موقع عطا کرے گا تاکہ ہم خدا کے سچے فرزند بن کر اپنے آپ کو اس کی آمد اور اس کی بادشاہی کے لیے تیار کر سکیں، اور ہم ایسے شخص بن سکیں کہ خدا جس طرح داؤد کو کہتا ہے کہ میرے دل کا شخص ہے،
کاش خدا آپ کے اور میرے متعلق کہہ سکے کہ یہ شخص میرے دل کا آدمی ہے، اور اس طریقے سے خدا آپ کی اور میری زندگی میں کام کرے۔ کاش یہ سال آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، اور اس سال میں ہم اپنے آپ کو خداوند کے نزدیک پا سکیں اور اس کا روح ہماری زندگی میں کام کر سکے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ہمیں زندگی دینے والا سچے اور زندہ خداوند خدا، خداوند ہمیں اپنی ستائش کرنا سکھا، خداوند ہمیں اپنی وفاداری میں چلنا سکھا، ہمیں اپنا روح عطا کر تاکہ خداوند ہمارے اندر وہ تبدیلی آئے، ہم ایسے شخص بن سکیں جو خداوند تیری مرضی کے مطابق ہو، تاکہ خداوند تیرا روح ہماری زندگی میں کام کرے اور ہم ایک بہتر اور اچھے انسان بن کر اپنے آپ کو تیری آمد اور تیری بادشاہی کے لیے تیار کر سکیں۔ تیرا روح ہمیں پاک اور صاف کرے، تیرے پاک اور مقدس نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔